حضرت سیدنا ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ان کے مرض وصال میں. ان کے مرض وصال میں جب ان کے انتقال کا وقت قریب تھا تو وہ رونے لگے. میں نے ان سے عرض کی کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے نا بات یاد آ گئی ہے جو مجھے رلا رہی ہے. میں وہ کیا؟ کہنے لگے جب میں اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں، مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا نا بیعت کرنے کی غرض سے، تو میرے دل میں اللہ نے اسلام کی روشنی پیدا کی، میرا دل اللہ نے نرم کیا، کفر کی میل کچیل دور ہوئی، میں حاضر ہوا بیعت کرنے کی غرض سے. فرماتے میں نے حضور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا ہاتھ روک لیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے ہاتھ کیوں روکا ہے؟ میں نے عرض کی حضور اگر گزارش ہو تو ایک عرض نہ کر لوں. وہ کہا تھا نا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش نہ کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لو. عرض کی آقا میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت تو کر رہا ہوں، کلمہ تو پڑھ رہا ہوں، پر میرے گناہوں کی فہرست بھی بڑی لمبی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں یہ بشارت سن سکتا ہوں کہ کلمہ پڑھوں گا تو اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ کیا یہ خوشخبری میں سن سکتا ہوں، میرے نصیب میں ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے تو صرف یہ بات پوچھی تھی، حضور نے 3 باتیں ارشاد فرما دی. محبوب فرمانے لگے عمر بن عاص سنو، جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جب کوئی دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا جب کوئی شخص بیت اللہ کا حج کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، معاف ہو جاتے ہیں گناہ. یہ 3 کام ایسے ہیں، اور بھی بہت ساری رحمتیں ہیں اللہ کی، لیکن اس حدیث میں فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر